وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 15 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو فقط صرف وہ ہیں جو صحیح ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے کوشش کی اپنے مقصود اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان سے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ سامعین کرام، مضمون بڑا اہم ہے، اسی لیے تھوڑا سا میں رک کے چل رہا ہوں۔ اور جو زیر نظر آیت ہے سامعین کرام، اس میں ہم اپنے ایمان کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اس میں مومنوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اس میں مومن کا یا انسان کا مقصد حیات بھی بیان کیا گیا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس معیار پر پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہمیں تو دیکھیں گارنٹی چاہیے نا، یہ جنت تو شک شبے کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، یا اپنے گھڑے ہوئے نظریات کے مطابق ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، جنت اور دوزخ، اس میں جو بھی داخل ہوگا ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اس دن میں ایک جاننے والا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بات چیت کر رہا تھا، کہتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور ڈرتا مطلب دوزخ سے نہیں ڈرتا، اور یقینی گارنٹی کے طور پہ مجھے جنت ملے گی، لیکن اس کا حال جو تھا وہ عام مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا تھا۔
تو میں نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خوف بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے پکی امید ہے کہ وہ مجھے جنت دے گا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بعض گھڑے ہوئے نظریات ہوتے ہیں اور انسان کم علمی کی بنا گھڑے ہوئے گمان، اس کو ہم کہتے ہیں گمان، اور پھر اس نے ایک حدیث بھی مجھے بتائی کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، یعنی اپنے دعوے کے ثبوت میں اس نے مجھے یہ حدیث بھی سنائی کہ بھئی میرا تو اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گمان، یعنی بندہ جو گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق دے گا۔ اب یہ دیکھیں سارا جو اس نے ایک تصور عمارت بنا لی ہے جنت کے لیے، یہ تو سراسر غلط ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے، اس کا تو الگ مطلب ہے کہ بھئی گمان جو ہے وہ یعنی کس درجے کا گمان یا کیا گمان یا کس حیثیت میں آپ گمان کریں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ایمان کے جنت میں دخول کی جو پہلی شرط ہے سامعین کرام وہ تقوی ہے، اور جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اعدت للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ شخص قرآن سے تو بے خبر ہے جس سے میری بات چیت ہوئی، میرے معلوم ہو، کیونکہ وہ بچپن سے میں جانتا ہوں قرآن کے بارے میں، تو وہ نہیں جانتا، اس نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ بھئی حدیث میں یہ ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ملے گا۔ اب میں نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں جو کچھ بھی کروں، زندگی جیسے بھی گزاروں تو مجھے جنت ملے گی۔ اب میں جب دیکھتا ہوں تو یہ شرائط تو اس میں نہیں پائی جاتی جو کہ اس آیت میں بیان کی گئی۔ بہرحال میں نے تو خیر یہ ایک مثال آپ کو بیان کی، لیکن اس سے جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اول تو جنت اور دوزخ کے مطابق ہمارا گمان نہیں ہے، پھر ہمارا گمان ہے اگر گئے بھی تو وہاں جنت میں جائیں گے، کیوں کہ رسول کے امتی ہیں، رسول شفاعت کریں گے۔ اور ہمیں علماء کرام جو ہیں بعض جو ہیں وہ یہ میٹھی گولیاں دیتے رہتے ہیں کہ بھئی حضور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساری امت کو جنت میں نہ لے جائیں۔ بھئی وہ امت جو ہے وہ امت اجابت ہوگی، امت دعوت نہیں ہوگی۔ امت دعوت تو ہم ہیں، یعنی ہم نے حضور کا پیغام ہم تک آ گیا، قرآن کا پیغام آ گیا، لیکن ہم نے اس سے انکار کر دیا عملی طور پہ۔ اسلام، قرآن، ان سب سے ہم نے پیچھا چھڑا لیا ہے، نو لفٹ، نہ اسلام کو، نہ سنت رسول کو یعنی رسول کی اتباع کو، اور نہ قرآن کو، نہ دین۔ یہ ساری چیزیں یہ تو بھول بھلائیاں، مطلب یہ ہے کہ ہم تو اسے بھول بھلائیاں سمجھتے ہیں، اس میں قریب جاتے نہیں ہیں۔ پھر قرآن جس راستے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے وہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، بالفرض آج یعنی اس بری طریقے سے ہم نے معاذ اللہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے کہ اگر قرآن ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہم پہ ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آئے گا۔ آپ کے آئین میں تو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس پہ عمل تھوڑی کرتے ہیں کہ بالادست قانون قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، لیکن آپ اس پہ عمل تو نہیں کرتے، آپ تو سود لے رہے ہیں اور کھلم کھلا جو ہے سودی نظام آپ نے جاری کیا ہوا ہے اپنے ملک میں۔ لیکن یہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، اس کا مضمون جو ہے اس آیت کا دیکھیں، ہم درجہ بدرجہ چل رہے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج جو سبق ہے ثم لم یرتابوا سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد یعنی آپ نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا، آپ ایمان لے آئے، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو عرض کیا تھا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، دنیا میں رضائے الہی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رضا۔ اب اس راستے کو آپ نے منتخب کر لیا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اور اتنا پکا یقین ہو گیا
کہ اب اس کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ آپ کو باقی نہ رہا۔ ہمیں تو ہر چیز کے بارے میں شک ہے، یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں تو قرآن پہ بھی شک ہے۔ میری ایک چھوٹی تھی مطلب میرے جاننے گھر کی لڑکیوں میں ایک لڑکی تھی، وہ کہتے ہیں قرآن، میں نے کہا قرآن، کہتا ہے قرآن شاید یہ اللہ کی کتاب نہ ہو، اس کی یہ الفاظ تھے۔ بہرحال چھوٹی تھی، آہستہ آہستہ اس نے، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، بالغ تھی، تو اس نے کہا شاید یہ اللہ کی کتاب نہ ہو۔ اور ہمیں بھی یعنی جس طریقے سے ہم اس کتاب کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں سامنے کرام، بہت بیناک ہمارا طریقہ ہے، بہت شرمناک ہے، بیناک ہے، برا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، قرآن کی آیت ہے، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ وہی آیت ہے، میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ ایک شخص کے پاس علم، ہدایت کا علم تھا، پھر وہ سفلی خواہشات کو اس نے ترجیح دے دی اور وہ نفس کا بندہ بن گیا۔ فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ تو اب ہم سب نے تقریباً ایسا کیا ہوا ہے سامنے کرام کہ اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ بطور مقصود ہم سے بھولا ہوا ہے۔ بس یہ تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، مشرک بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، یہ تو ایمان نہیں ہے۔ کل میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا نا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ثم لم یرتابوا، کامل یقین، یعنی کامل یقین میں نے آپ کو تھوڑا سا اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو، آپ کچن میں جاتے ہیں، چولہا جل رہا ہے، گیس کا سٹو جو ہے وہ جل رہا ہے، پوری بھڑک رہا ہے، تو اب آپ کا پورا پورا یقین ہے کہ اس چولہے کے اوپر میں نے ہاتھ نہیں رکھنا ورنہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ دیکھیں کامل یقین ہے۔ دیکھیں اللہ کی نافرمانی کا راستہ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، لیکن ہمیں یہ کامل یقین نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو تصورات آپ نے گھڑ لیے ہیں یا جو امیدیں بنا لی ہیں، جو برائی کا راستہ ہے، میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کی نافرمانی کا راستہ، برائی کا راستہ، وہ تو اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا راستہ تو اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، حسن سلوک کا ہے، اچھے عمل کا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، میں تھوڑا سا مضمون آپ کو آسان کر دیتا ہوں، اگر دنیا آپ کی منزل ہے اور دنیا آپ کا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو برائی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ چل تو برائی کے راستے پر ہیں، حق کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، حق کو آپ نہ چاہتے ہیں، نہ وہ آپ کی منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، حق۔ ہمارا تو دین کے بارے میں تمام، آپ ذرا سوچ لیں، تمام چیزیں جو ہیں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنی یعنی ہمیں پکا یقین ہے کہ دنیا اصل زندگی ہے۔ اب میں چند جملے کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچیں۔ اصل زندگی، اصل مستقبل جو ہے وہ دنیا ہی ہے، یعنی یہ عام ایک رویہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور دنیا کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں اس کا ثبوت، تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے ظاہر کے متعلق سوچتے ہیں، اس کو دنیا کی راستے پر لگاتے ہیں، اور اس کی آخرت کو تو آپ مد نظر نہیں رکھتے۔ آپ خود بھی آخرت سے غافل ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم آخرت سے غافل کر کے بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے اپنے مشاہدے میں ایسا نکلا، آپ بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، کام پہ لگ جائے، یعنی لڑکے میں کہہ رہا ہوں، پڑھ لکھ جائے، کاروبار سنبھال لے، شادی ہو جائے، گھر بنا لے، گھر والا ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی عام والدین کہ بھائی میرے بچے کی زندگی بن گئی، اور لعنت ہے تمہاری ایسی زندگی پر۔
زندگی تو آخرت کی ہے، وہ بنانی ہے ہم نے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. اس کو بنانے کی آپ نے، یہ تو جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا، بس تھوڑی کوشش کر لیں، بس ختم ہو گئی بات. اصل توجہ تو آپ کی آخرت ہونی چاہیے. اللہ کی یاد جو ہے وہ اصل ہے. اللہ کی یاد کہ ہاں اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے مجھے. یہ اصل یاد ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ثم لم یرتابو، اب اس کے بعد شک میں نہ پڑے. اللہ کو منزل مان لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، حضور کا اتباع شروع کر دیا. ثم لم یرتابو، اب شک میں نہ پڑے. یقین کامل کی بنیاد پر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی. پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر اپنے مال و جان کے ساتھ اپنے مقصود کے راستے میں. دیکھیں یہاں سبیل اللہ ہے لفظ، میں نے تھوڑا سا ترجمہ اپنی طرف سے کیا ہے، اور لیکن وہ غلط نہیں ہے. میں سبیل اللہ پہ بات کروں، اللہ کا راستہ. اب یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یعنی مجموعی طور پہ آپ دیکھیں صراط مستقیم، صراط مستقیم بھی آیا ہے، سبیل اللہ بھی آیا ہے. چیز تو ایک ہی ہے. سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یعنی اس فی سبیل اللہ میں جو مضمون چھپا ہوا ہے وہ بڑا گہرا ہے. انسان کو اس کی منزل بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. آپ سوچ رہے ہیں نا سامنے کر، میں بہت آہستگی سے بات کہہ رہا ہوں، جذباتیت نہیں ہے اس میں. فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. تم اے انسان، تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اپنا راستہ بتایا ہے. ان علینا للہدا، میرے ذمہ ہے یہ ہدایت دینا. اب وہ ہدایت پیغمبر لائیں، اور پیغمبر نے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. تو اللہ کا راستہ جس کی منزل، دیکھیں اس میں ایک بات نکلتی ہے. ہم عام طور پہ سامنے کرام اللہ کے راستے میں جہاد کوشش نہیں کرتے. عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی ہماری تمام کوششیں جو ہیں وہ محدود ہیں دنیا تک. دنیا داری، اس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ منزل تو ہماری دنیا ہے. یہ جاہدوا باموالہم وانفسہم ایک عملی صفت ہے سامنے کرام، جو کہ مومن کی ہونی چاہیے. اخلاص فی الدین اسے کہتے ہیں. الا للہ الدین الخالص، اللہ کا راستہ. یہ سوچیں سمجھیں. ہم تو عام طور پہ قرآنی آیت پڑھتے ہیں اور لیکن اس پہ غور و تدبر نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے مال و جان یعنی زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں. اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان یعنی جو بھی ان کے پاس ہے. آپ کے پاس جوانی ہے مثال کے طور پہ، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے لیے. دیکھیں اپنے لیے اصل میں تو ہم سب کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے نا. تو یہ غیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان احسنتم لانفسکم، تم اگر اچھائی کرو گے تو وہ تو تم اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو وہ اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. تو یہ سبیل اللہ کیا ہے؟ سبیل اللہ میں مضمون کیا چھپا ہے سامنے کرام؟ میں بالکل واضح طور پہ اس میں انسان کا مقصد ہے. انسان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، روح کو جسم دیا ہے، اس کی منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا، تیرا پہنچنا تیرا رب کے پاس ہے. تو دنیا میں آیا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے تجھے لازمی طور پہ. اچھا یا میں ایک عرض بھی کر دوں کہ یہ عبادت اور بندگی یہ کیا ہے؟
یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے مال و جان کے ساتھ. تھوڑا سا یعنی میں آپ کو ذرا واضح کر دوں کہ مال اور جان کے ساتھ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کا مطلب الفاظ دیگر یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر دو. تو جناب یہ دین اس کے لیے خالص کر دینا یہ بندگی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سبیل اللہ دیکھیں، یہ ایک اہم بات ہے. یا تو آپ اللہ کے راستے پہ ہیں، یہ شیطان کے راستے پر ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ایک آدمی اگر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا تو یہ شیطان کے راستے پر ہے، یہ دنیا کے راستے پر ہے. جو دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، دنیا کو منزل بنا کے، وہ شیطان کے راستے پر ہے. اس سے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ کوسوں دور ہے. اور یہ وہ بات ہے سامنے کرام کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاد کا مطلب وہ یعنی محدود نہ کرے لڑائی جنگ کے میدان میں کافروں سے، اس کا مطلب قتال نہیں ہے سامنے کرام. جہاد فی سبیل اللہ. میں آپ کو ایک آیت اور پڑھ کے سناتا ہوں کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تھوڑی توجہ سامنے کرو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں علی تجارت، ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. ہاں بتائیے. تؤمنون باللہ، دیکھیں وہی مضمون ہے، تھوڑا سا الفاظ کا وہ ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بالکل یہی آیت ہے لیکن دوسرے انداز سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو سامنے کرام مغالطے میں پڑھنے کی، دھوکے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، دین یعنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں. اللہ کی بندگی اور دین اللہ کے لیے یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں. حضور کے طریقے یعنی قرآن پر عمل کریں حضور کے طریقے کے مطابق، کیونکہ وہ ایک نمونہ ہے. اور یہاں اپنے لیے ایک سچے رہنما کا انتخاب ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. تو رہنما کے بغیر، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ رہنما کے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو یعنی رہنما کیا ہے؟ وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک لڑکے نے ہائی اسکول پاس کر لیا ہے اور اس کو انگلش بھی آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے. اب وہ ایف اے کی کتابیں لے کے گھر پہ بیٹھ کے کہے کہ بھئی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کے تو کافی تقاضے ہیں، اس میں عملی پریکٹیکل ہیں. ڈاکٹر آپ کو ٹیچنگ اسپتال ہوتا ہے، اس کے ساتھ میڈیکل کالج کے ساتھ وہ آپ کو لے جاتا ہے ایک ایک مریض کی. تو یہ دیکھیں، یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ لوگ یعنی دیکھیں، عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ تو دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں ہیں. لیکن اللہ نے حکم دیا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. ہمیں بننا ہے اللہ والا، رب والا.
اس کے لیے پھر ایک سچے شخص کی انتہائی شدید ضرورت ہے. بہت سی اس میں باتیں ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں. لیکن اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ ایک تجارت ایسی کرنا چاہیں جو آپ کو عذاب علیم سے نجات دے دے، تو اللہ پر ایمان، اور پھر اس میں شک و شبہ نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا اولئک هم الصادقون وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ سچے ہیں. بہرحال آج سامعین کرام وقت اختتام پذیر ہے، لیکن آخری جملہ جو ہے آپ یہ سن لیں، اچھے طریقے سے آنکھیں کھول لیں، قرآن کو نکال لیں، یہ ٹیکسٹ پڑھیں، یہ آیت پڑھیں. میں نے جو کچھ کہا ہے یہ قرآن ہے، بس تھوڑی سی میں نے اپنی زبان میں آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اگر آپ ایسا کر لیں گے، کوئی بھی اگر ایسا کر لے جو ایمان لے آئے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور پھر اس میں شک میں نہ پڑے. ہم تو سارے لوگ شک میں مبتلا ہیں. دیکھیں یہ پاکستان یا امت مسلمہ عام طور پہ، عمومی طور پہ تمام دوزخ کا راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے. کیا؟ غیر اللہ کو منزل بنا کے وہ چل رہے ہیں. باقی تو اپنی خواہشات ہیں، اور یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. دیکھیں یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور ایسا پکا ایمان جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو. یہاں تو تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے ہم پلٹ جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بات نہیں ہے. صحیح ایمان باللہ کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے اشد ضرورت ہے. ہماری آگ سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو اس آیت کے تقاضوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا لازم ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ. تو بہرحال یہ مضمون ذرا یاد رکھیں اور کوشش کریں. دیکھیں قرآن عمل کے لیے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا تلاوت کے لیے نہیں ہے، یا صرف درس و تدریس کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ ہدایت ہے، اس کو ہم نے لینا ہے، قبول کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ترجمہ سنا دیں. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن فقط وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو صحیح ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. The believers are those who believe in God and His Messenger and then who have not doubted and strive for God's cause with their wealth and their persons. These are the sincere. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔